اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس ایک بار کچھ لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور ہمارے قریب ہی ایک ریاست ہے اور اس ریاست کا نام ہے نان پارا، وہاں ایک نواب رہتا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، لوگ اس کے شان میں قصیدے لکھتے ہیں، آپ بھی لکھ دیں، جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے اس کو بڑے پیسے دیتا ہے، بڑے انعام دیتا ہے، آپ تو بہت اچھے شاعر ہیں، آپ لکھیں گے تو آپ کو اچھا خاصا انعام مل جائے گا، آپ کے بہت سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ بھائی آج تو ون آف دا بیسٹ قصیدہ آ جائے گا، واقعی ون آف دا بیسٹ قصیدہ، آج بھی عقلیں حیران ہے میرے رضا نے کیا لکھ دیا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا، اور کلام لکھا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ خدا کی قسم میرا جی چاہ رہا ہے اس کلام پر ہی بیان کرنا شروع کر دوں، ساری ایک دو گھنٹے تو صرف اس کلام کے لیے چاہیے کہ کیا کمال بات لکھ دی۔ کہتے نبی پاک کی بارگاہ کی شان، میرے آقا کے حسن کا عالم یہ ہے کہ نقص کو تو چھوڑ دو، نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھول بڑا اچھا لگتا ہے مگر کانٹا اس کے ساتھ مزہ نہیں دیتا، شمع بڑی پیاری لگتی ہے، دھواں اچھا نہیں لگتا۔ آقا وہ پھول ہیں جس میں کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سارا کلام لکھا اور آخر میں کمال کر دیا۔ یہ آج کے بیان کا حاصل ہے، یہ آج کے بیان کا میسج ہے۔ اے کاش میں اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لوں۔ میرے رضا لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، رضا میں پیسوں والوں کی مدح سرائی کروں، اپنے آقا کو چھوڑ کر مالداروں کی ثنا خوانی کروں۔ اہل دول کہتے ہیں پیسے والے، مال والے، کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں اپنے آقا کا گدا ہوں، میں اپنے نبی کا امتی ہوں۔ میرا دین پا رہا نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے میں بیچتا پھروں۔ یہ ہے میسج، یاد رکھنا یہ جملہ کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں آقا کا امتی ہوں، مجھے انہی کو جواب دینا ہے، انہی کی شفاعت حاصل کرنی ہے۔ میرا دین پا رہا نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں۔ اے کاروبار کے وقت حرام ڈیل کرنے والوں سنو، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، میں کیسے کمپرومائز کر دوں؟ لوگ کہتے ہیں چلتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ جب ایسا موقع آئے نا زندگی میں، جب فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ حرام کی طرف جاؤں کہ حلال کی طرف جاؤں، میرے رضا کا یہ کلام یاد کر لینا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ جب گھر میں کوئی ایسا فنکشن ہونے لگے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونے لگے جس میں آپ کنفیوز ہوں کہ کروں گا تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے، نہیں کروں گا تو فیملی اور دوست ناراض ہو جائیں گے، اس وقت اعلیٰ حضرت کا یہ کلام یاد کر لینا کہ میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جی چاہے کوئی برائی کرنے کا، فلم دیکھنے کا، بے حیائی کا منظر دیکھنے کا، میرے رضا کا یہ جملہ یاد کر لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں اپنے آقا کا امتی ہوں، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ ارے کیا منہ دکھاؤں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن، وہ آقا جو نیچی نگاہیں رکھنے والے، شرم و حیا والے آقا، اور ان کا امتی ہو کر میں بے حیائی کروں، میں بدکاری کروں، میں شرابی دوستوں میں بیٹھوں، میں جوا کے اڈوں پہ جاؤں، میں رشوت کا لین دین کروں، میں ماں باپ کو ستاؤں، میں مسلمانوں کا دل دکھاؤں۔ اے ہر برائی کرنے والے سوچ لو، بعض اوقات دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار انجوائمنٹ کے دن ہیں، گزار لو زندگی جیسی گزارنی ہے، مگر یاد رکھنا ہم سب کو قبر میں ایک شخصیت کا دیدار کروایا جائے گا۔ کیا تیاری ہے اس ملاقات کی؟ قبر میں ملاقات ہونی ہے نبی پاک سے، سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مبارک شخصیت کا چہرہ دکھانے کے بعد سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے دنیا میں۔
کوئی ہوگا جواب اس دن جس نے اپنے چہرے سے نبی پاک کی سنت نکال کر گندی نالی میں بہائی ہوگی، جس نے آقا کی سنتوں سے دور رہ کر زندگی گزاری ہوگی۔ نبی پاک فرماتے رہے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آقا کی غلامی میں جان قربان کرنے کے نعرے لگانے والا نماز قضا کر کے دنیا سے گیا۔ نماز قضا کرنے کا غم بھی نہیں ہوتا، چیک باؤنس ہو جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، باؤنس ہو جائے گئے نہیں پیسے، نماز قضا ہو گئی کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ سوچیے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم دین سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے میری ذات بتائے میں کس کا عاشق ہوں، میرا انداز بتائے میں کس کا دیوانہ ہوں۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، میں نے آپ کو وہ روایتیں بتائی ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر عشق رسول نہیں ہے تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ خدا را ایک عظیم ہستی کا آج میں نے اور آپ نے تذکرہ سنا ہے، ان کی ذات سے یہ میسج لے جاؤ کہ نبی پاک سے ایسی محبت کرو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے باتوں پر ایسا عمل کرو، آپ کا کاروبار انشاءاللہ اور برکت کرے گا، آپ کی لائف اور انجوائبل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ زندگی مشکل ہوگی۔ خدا کی قسم جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں